بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے صدر پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ 8 کے قریب یادداشتوں کے اوپر جو ہیں وہ دستخط ہوئے ہیں، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ۔ تو یعنی پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے باہمی اشتراک بڑھائے گا ایران کے ساتھ، اور اسی طرح اکنامک زون جو ہے وہ اس پر بھی کام ہوگا، بلکہ اس پر کافی سارا کام ہو چکا ہوا ہے۔ تو ہم جائزہ لیں گے اس شو میں کہ ایران پاکستان بلکہ پاکستان کی مجموعی طور کے اوپر جو گورنمنٹ کی فارن پالیسی ہے وہ کس قدر کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور پاکستان کی اکانومی مین فوکس ہے، ظاہر ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور ضمنی انتخابات پاکستان کی سیاست کے اوپر، بلکہ جو آنے والے دنوں کی سیاست ہے اس پر اس نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں یا ہوں گے، اور کس قدر ہوں گے اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے اندر اب کیا سیاسی استحکام جس کی ہم سب امید کرتے ہیں وہ آ کے رہے گا، یا ابھی بھی کوئی عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے۔ اسی سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی پاکستان کے جناب پرویز بشیر صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نور اللہ صاحب۔ نور اللہ صاحب کے ساتھ رضوان رضی صاحب کو آج آخر میں جگہ ملی ہے، تو لیکن چلیں سر، کوئی حال نہیں، مل جاندی جگہ۔ اس طرف سے پہلی سیٹ ہے وہ، اس طرف سے پہلی، بالکل ہاں جی، گلاس آدھا نہیں پورا آدھا بھرا ہوا۔ تو پرویز بشیر صاحب، یہ جو ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اور کل ویسے بھی وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں ایرانی صدر جناب ابراہیم رئیسی صاحب، تو کیا آپ دیکھتے ہیں یہ پاکستان کی، ایک تو وہ آج وزیر اعظم صاحب نے بڑے جو ان کی طرف سے جو خیر سگالی جذبات تھے کہ پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا جو ملک ہے وہ ایران تھا، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات ہیں، یہ دورہ اس میں کس قدر جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیش رفت مزید زیادہ جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ کس طرح آگے چل کے بڑھیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، جی، تو اسی طرح موجودہ حکومت میں یہ ایران کے جو صدر صاحب آئے ہیں، یہ اس حکومت میں پہلا کوئی سربراہ مملکت، غیر ملکی سربراہ مملکت، بالکل ٹھیک بات ہے، تشریف لائے ہیں۔ تو اس کی اہمیت بے پناہ ہے، ہمارے بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں، جی، اور ہر طرح کے تعلقات ہیں، ثقافتی بھی ہیں، جی، سماجی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، صحیح، ہر طرح کے تعلقات ہیں، تجارتی۔ اور اس میں جو پاکستان اس وقت ایک معاشی بحران کی کسی صورت میں اس وقت مبتلا ہے، جی، اور جو موجودہ حکومت کا بنیادی فوکس ہے وہ اس معاشی بحران کو دور کرنا ہے۔ صحیح، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، جی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اس میں دفاعی طاقت بہت رکھتا ہے۔ تو جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا ایک جس کو کہتے ہیں پلاننگ، منصوبہ، وہ یہی ہے کہ جو جن ممالک کے ساتھ ہمارے گہرے روابط ہیں اور دوستی، اور جو جس کو ہمسایہ ممالک ہیں، ان سے اور مزید تعلقات بڑھائے جائیں، اور اس کو استعمال کیا جائے تجارت کے لیے اور ان سے سرمایہ کاری کے لیے۔ اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں دن رات کام جاری ہو رہا ہے، اس پہ بے پناہ کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ کام صحیح ہوتا ہے تو آپ کے باقی مسائل جو ہیں، جو ہم معاشی جو اقتصادی بحران میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پر مہنگائی کا سامنا ہے، جی، یہاں پر اور ایشوز آ رہے ہیں، سیاسی استحکام نہیں آ رہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب ان کا جو دورہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں، مسائل وہ جو حل طلب ہے، خاص طور پہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اور جو معاہدے میں شامل بھی ہے آج کے، دہشت گردی، بالکل، اس لیے کہ یہ ہمارا ایک بہت پرانا معاملہ ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے، جی، تو اس سے ہم نبٹنے کے لیے کام بھی کرتے رہے ہیں،
اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ سر فہرست چیز ہے دہشت گردی. پھر تجارت ہے. جی اب یہ حجم جو ہے وہ $12 کے اوپر جی وہ لے کے جانے ابھی جو کا ارادہ معاہدہ ہے. جو بات ہو رہی تھی ابھی $10 سے $12 ارب جی یہ بہت بڑی رقم ہے. اگر یہ دیکھیں نا ہر ملک کے ساتھ آپ جب دیکھیں گے تو اس کا ریشیو جو ہے اس کو ڈبل کیا جا رہا ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے, تجارت کو بھی بڑھایا جائے اور ادھر سے آنے والی سرمایہ کاری کو بھی بڑھایا جائے. اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے, سعودی عرب کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ. جی پھر جو ہے امریکہ بھی ایک آفر کر رہا ہے سرمایہ کاری کی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے اپنا سیاسی استحکام پیدا کریں, آپ جتنا کہیں گے ہم یہاں سرمایہ کاری کریں گے. بالکل صحیح. تو سیاسی استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ جو ممالک ہیں غیر ملکی ممالک جو ہمارے مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا, کریکٹ کیا ہے کہ وہ $10 ارب ہی ہے. جی $10 ارب ہے, میں نے کہا آپ نے 12 کا کہا تو $10 ارب کا ہے. تو یہ جو آج یادداشتوں پر جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر جو دستخط ہوئے ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. صحیح. اور یہ دورہ جو ہے یہ دیکھیں یہ کافی جب یہ ان کی حکومت آئی تھی نا اسی وقت سے تقریباً یہ طے تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ایرانی صدر جو ہے نا انہوں نے آنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ راہ ہے جو انہوں نے یہ اپنائی ہوئی ہے کہ پہلے خارجہ پالیسی کو درست کرے, سرمایہ کاری کرے, تجارت لے کر آئے, تجارت کو بڑھائیں, تو اس میں سے پھر راستے نکلیں گے. نور اللہ صاحب, یہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تھا پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر پچھلی جو گورنمنٹ تھی, یعنی جو آج 2018 کے بعد آن ورڈ آہستہ آہستہ. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں وہ امریکہ کے بعد چین اور پھر پاکستان میں جو ایرانی صدر ہیں ان کی آمد. تو اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بزنس کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, وہ بہت بڑی تھی. تقریباً کوئی $21 ارب کی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی. اور اب ایرانی صدر کی پاکستان آمد جو ہے یہ بڑا اہم ایک پیغام ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ہمسائے جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے, تو اپنے ہمسایوں سے بہترین تعلقات ہونے چاہیے. لیکن ہمارے اس طرف والے ہمسائے کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا, یہ بھی ایک سوچنے والی سر صرف اس طرف والے پہ نہیں, آپ امریکہ سے شروع ہوں, یورپ سے شروع ہوں. چلے ان کے ساتھ تو ہم نے معاملات, ہم تو خیر سب کے ساتھ ہی معاملات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں, بیلنس. آپ ایران کی بات کر رہے ہیں نا. جی جی ہاں جی. تو وہ دیکھیں جو عالمی تناظر میں جب دیکھیں تو تعلقات بہتر ضروری ہیں سب کے ساتھ ہی. صحیح. تو وہ چاہے ہمسائے ہوں یا دوسری طرف بھی ہوں. امریکہ کو تو ویسے پوری دنیا کا ہمسایہ کہا جاتا ہے, وہ ایک طاقتور ملک ہے. اور اسی طرح چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے, اور جو ٹریڈ روٹ بن رہا ہے اس کے حوالے سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. چائنا کے ساتھ ساتھ ایران بھی بہت ساری چیزوں میں ہمارے ساتھ لنک ہو جائے گا, اور یہ تجارت, ہمسایوں کے ساتھ تجارت بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اگر $10 ارب تک جو ابھی بات ہو رہی ہے ہماری تجارت کا حجم پہنچ جاتا ہے $10 ارب تک, تو یہ ہمارے لیے نہ صرف معیشت کو مستحکم کرے گا بلکہ لوگوں کی خوشحالی کا ایک راستہ کھلے گا. اور یہی طریقہ ہے ملک کو آگے لے کر جانے کا, ترقی کا. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے امن و امان کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, امن و امان کے حوالے سے بات ہو رئی ہے, انفارمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس میں دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے دشمن بھی تقریباً مشترکہ ہی ہیں. یقیناً. اچھا, اور جہاں جہاں بھی کمزوری ہوگی, جہاں تعلقات خراب ہوں گے, وہاں کوئی اور دشمن بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. اور جب ہم تجارت شروع کر دیں گے, اکنامک زون بن جائیں گے, تو اکانومی جو ہے سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ بانڈنگ ہے پوری دنیا میں. جب ہمارے تجارتی روابط ہوں گے اور ہمارے معاشی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات وابستہ ہو جائیں گے, تو میرے خیال ہے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا, تجارت جو چونکہ رضی صاحب کا اسپیشل سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر بڑی کمانڈ ہے رضی صاحب کو, تو ہم آپس میں جو تجارت ہے وہ کس کس ایریا میں یا کون کون سی اشیاء ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے مطلب ایکسپورٹ امپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر جرمنی اور جاپان سرحدوں کے اوپر انڈسٹری لگا سکتے ہیں اپنی بارڈر, تو آپ شرارت کر رہے ہیں نا, اب آپ شرارت تو پاکستان اور ایران تو کیوں نہیں لگا سکتے؟ یہ تو فزیکلی بھی دور ہے. ہاں, یہ تو ٹھیک ہے نا سر. وہ سلپ آف ٹنگ تھی سر. اس حوالے سے نا یہ میں پوچھ سکتا ہوں, یہ شرارت کیسے آپ کے قرار دے رہے ہیں؟
سر یہ جرمنی اور جاپان کی جرمنی سرحدوں اور کے اوپر جاپان کسی کی صاحب سرحدیں نے بس ہو جاتی میں ہیں کہتا ہوں لگائی شاید تھی۔ کچھ لوگوں کو نہ پتہ لگ رہی ہو کہ کیا شرارت ہے۔ نہیں چل اچھا دیکھیے پہلا جو ہے ایک تجربہ ہم نے کیا اور پہلا ملک ہے ایران کے ساتھ جس کے اوپر ہم نے سرحدی شروع کی ہے منڈی بنائی، سرحدی ایک منڈی بنائی ہم نے، دونوں ممالک نے بارڈر کے اوپر ایک ایسا ایریا بنایا جس میں دونوں اور یہ ممالک کب کے- بنائی گئی؟ یہ اس سال اس سال ہاں، پچھلے اور یہ سال۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو پچھلی گورنمنٹ میں نگران حکومت میں اسمگلنگ کے اوپر بڑا جی فوکس جی تھا، جی 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 تو منڈی تو ویسی تھی، تو نہیں میرا خیال اس کو لیگلائز کر دیا۔ لیگلائز کیا جائے نا، اس کو ہاں۔ لیگل راستہ دیا جائے اس بارڈر کے اندر۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اس ایریا کے اندر، ادھر کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں جب وہ بارٹر کرنے لگیں گے تو اس وقت وہاں پہ ایک اتھارٹی ہوگی جس سے وہ پرچی لے لیں گے دونوں طرف سے، دونوں طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس طرح کی کے دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون اور قانون اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، استحکام، یکجہتی، یکجہتی، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گی کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، کوشاں رہوں گی جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا برقرار رکھوں گی اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ جی رجسٹر کو آگے سائن کیجئے۔ پروڈکٹس جو ہیں وہ آتی ہیں یا پھر ویلیو ایڈڈ گڈ لائک زعفران ہو گیا، یہ وہ ساری چیزیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے اس وقت 8 کے قریب معاہدے اور ایم او یوز ہوئے ہیں، ٹھیک، مطلب کہ جو 8 کی خبر آئی ہے اس میں معاہدے بھی شامل ہیں۔ جی، اور اس میں ایک ہم نے اپنے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب کو بھی دیکھا، ہاں جی، وہ بھی کوئی معاہدہ سائن کر رہے تھے، انفارمیشن کا ہوگا آپس ہاں میں۔ انفارمیشن ایکسچینج کا۔ اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حال ہی میں دونوں ممالک نے اس کے باوجود کہ کوئی دفاعی معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا دونوں ممالک کے درمیان، لیکن ہماری بحریہ نے مشترکہ مشقیں کی ہیں، گڈ، اور خاص طور پہ ان کا چاہ بہار ہے، ہمارا گوادر ہے، تو اس ایریا اس سے تھوڑا سا آگے آبنائے ہرمز ہے، جی، اور اس کے اندر دونوں نے بحری مشقیں کی بھی کی ہیں۔ اس وقت اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے ڈالر ٹرم میں پڑے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں، جب ہم ان سے ادائیگی کرتے ہیں تو اس پہ پریشر آتا ہے، اس پریشر کے نتیجے میں ڈالر کی قدر کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور روپے کی قدر کم ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے ان کے میں ساتھ ہماری ٹریڈ ہم ڈالرز میں نہیں کر رہے، بارٹر سسٹم، بارٹر سسٹم، کہ ٹھیک، آپ ہمارا مال خریدیں گے اتنے ڈالر کا یا اتنے ارب مالیت کا، اور ہم آپ کا مال خریدیں گے، صحیح، تو اس سے پاکستان کو ایک تو اشیاء آئیں گی اور دوسرا ڈالر میں ادائیگی ڈالر کرنا پڑے گا، نہیں جائے گا، تو یہ ایک ریلیف ہے، بگ ریلیف ہے۔ اوکے، اور دیکھیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہماری کلچرل ٹائز ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق پاکستان کے جنہوں نے خواب دیکھا، جی جی، ان کی شاعری جو ہے وہ حافظ اور شیرازی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور ایران کے اندر اگر آپ جائیں تو ان کی جو یہ والا سین ہے شاعری کا، وہ اقبال کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو اقبال کی ہمارے وہاں بڑی قدر و منزلت ہے، ہاں اقبال ہندی جو ہے، اقبال نصرت جاوید صاحب، اقبال لاہوری، اقبال لاہوری لاہوری، کہتے نصرت جاوید صاحب نے مجھے بڑے واقعات سنائے ہوئے ہیں کہ اقبال کو وہاں پہ کس طرح ایک طرح سے پرستش کی جاتی ہے، مطلب آپ وہاں پہ جا کے بہت سارے لوگ ابھی بھی، مطلب کہ اب ہماری اگلی نسل کو تو شاید احساس نہ ہو اقبال کا، جتنا آپ تہران کی کسی گلی میں جا کے اگر آپ تعارف کروا دیں کہ میں لاہور سے ہوں، جو کہ اقبال کا شہر تھا، تو پھر آپ اپنے پروٹوکول دیکھیں، ان کا بچھنا دیکھیں، صحیح، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ جتنی آپ کو احترام اور عزت دیتے۔ صحیح۔ اچھا پرویز بشیر صاحب، یہ جو ملیٹنسی ہے
اس پر جو بیسیکلی تو جو معاہدہ یا جو ہو رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اچھا ایک میں پوائنٹ جی کر دوں. یہ جو میں نے فگر دی ہے نا ٹریڈ کے, جی. یہ مارچ تک ہیں, جون سے مارچ تک, ٹھیک, مطلب ایگزیکٹلی مطلب پورے سال کے نہیں ہیں, پورے سال میں ظاہر اس سے زیادہ ہوں. تو یہ ویسے تو ہمارا ایک افغانستان کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ بلکہ جو وہاں پہ معاہدہ ہوا تھا قطر والا, جی قطر والے معاہدے کے تحت تھا نا کہ ان کی سرزمین ہمارے لیے دوحہ ایگریمنٹ کے ادھر استعمال نہیں ہوگا طالبان کے حوالے سے, تو لیکن وہ ہو رہی ہے. اور جو ایران ہے وہ اس کا ان کا اور پاکستان کا جو مشترکہ ہے کہ ملیٹنسی جو ہے وہ اول تو ہونا, اور اس حوالے سے جو دہشت گردی ہے خصوصاً داعش والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم دونوں کا ایک کامن ہے. دیکھیں دونوں ممالک کو, یا دونوں اس کے ہدف ہیں داعش والوں کی, یوں کہہ لیں. جی دونوں ممالک کو اس طرح کے چیلنجز کا بے پناہ سامنا ہے. صحیح. اور ایران کو بھی سامنا ہے. ایران کو تو خاص طور پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور جو تھریٹس آتے ہیں, ان کی جو ایٹمی جو صلاحیت میں وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے, تو ایران کو خاص طور پہ, پاکستان کو تو اور طرف سے بھی ہے نا بہت, مطلب انڈیا بھی انوالو ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان نے اس وقت جو خارجہ پالیسی جو اختیار کی ہوئی ہے جی, اس کی تعریف کرنی چاہیے. صحیح. اس لیے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بعض ممالک, طاقتور ممالک جو ہیں وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, لیکن پاکستان نے جس طریقے سے ایرانی صدر کا خیر مقدم کیا ہے, خوش آمدید کہا ہے, اور سب سے پہلے جو ہے انہی کو ریسیو کیا, انہی سے معاہدے کر رہے ہیں. اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا جی, گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا پاکستان کی اپنی. آپ نے خارجہ پالیسی میں کوئی دباؤ کو قبول نہیں کیا. ایگزیکٹلی, یہ بڑی بات ہے, وہ جو بڑی بات ہے, آغاز میں ہی بات کی تھی. تو اس سے کوئی اگر دوسرے ممالک ناراض بھی ہوتے ہیں تو پاکستان نے اس بات کی گنجائش نکالی ہے اس میں. بالکل کوئی اور وہ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے, اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے. ہاں, اس میں دونوں ممالک کا بے پناہ فائدہ ہے. پاکستان سے جو وہاں کے جو مذہبی مقدس مقامات ہیں جی, یہاں سے بے پناہ لوگ جاتے ہیں, زائرین جاتے ہیں, اور ویسے بھی بڑا ہمارا مخلص ساتھی ہے, ہمدرد ساتھی ہے, دیرینہ دوست ہے. تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی کسی قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی وابستہ ہو. اچھا, اگر نور اللہ صاحب, اگر یہ جڑ پکڑ جاتا ہے یہ جو معاہدہ ہے دہشت گردی کے خلاف جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے, تو جو بی ایل اے وغیرہ ہیں اس طرح کے جو علیحدگی پسند ہیں پاکستان میں, بلوچستان میں خصوصاً, تو وہ اگر آپ ایریا دیکھیں تو وہاں پر تو اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے, وہ جس طرح رضی صاحب نے کہا سیستان والا ایریا, تو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. دیکھیں اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا سوری جب آپ ان کے کھانسنے کا فائدہ اٹھا لیں. میں ان کے کھانسنے کا فائدہ اٹھا لوں جی, کہ دیکھیے شروع یہاں سے ہم نے کیا ہے کہ ہماری سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, نہیں ہونی چاہیے. یہ آج جو ہمارا معاہدہ شروع یہاں سے ہوا ہے. صحیح. نہ آپ کی سرزمین سے ہماری طرف کوئی ایسے دہشت گرد عناصر آئیں گے اور نہ ہماری طرف سے آپ کی طرف آئیں گے. آپ کو اگر ملے گی کوئی اطلاع تو آپ ہمیں بتائیں گے, ہم ان کی سرکوبی کریں گے, اور ہمارے پاس جو اطلاع ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ ان کی سرکوبی کریں گے. ایران کی بہت بڑی روحانی شخصیت ہے, ان کے صاحبزادے گزشتہ دنوں پاکستان تشریف لائے تھے, اور ان کی کوششوں سے یہ دورہ جو تھا اس کی ڈیٹس فائنل ہوئی تھی. اچھا. ہاں, اور اس کے بعد اب بیسک فوکس نمبر 1 ہمارا یہ ہے دونوں ممالک کے درمیان. اچھا, فوکس چونکہ میری کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ یہ شروع کہاں سے کریں گے نا, کیونکہ چیزیں بہت کمپلیکس ہوتی ہیں نا, اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے کہا جی شروع یہاں سے ہوگا, ABC یہ ہوگی. ٹھیک. اور اس کے اوپر ایرانی بھی تیار ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا معاہدہ ہو جائے گا کہ جناب, اور ایک ہاٹ لائن بھی قائم کر دی گئی ہوئی ہے. ٹھیک. جس کی بنیاد کے اوپر مطلب انہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا رسپانس کا, ادھر سے ان کو فوری طور پہ
رسپانس ملے گا اور ادھر سے بھی ہمیں فوری طور پر رسپانس صحیح. ملے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا دیکھیے یہ دورہ جو ہے اس کے خلاف اگر آپ دیکھیے تو ہمیں واشنگٹن سے بھی کافی زیادہ سگنل ملے ہیں. یعنی کہ دورے سے 4 دن پہلے پاکستان کو مختلف پارٹس سپلائی کرنے والی 5 کمپنیوں کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دی. 4 چین کی تھیں اور 1 بیلاروس کی تھی. اچھا پاکستان نے کبھی ان سے کوئی اشیاء خریدی ہی نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ بیلسٹک میزائل جو ہوتے ہیں لانگ رینج ان کے لیے کچھ پارٹس وارٹس یہ اسلام آباد اور واشنگٹن کا یہ جو ہے یہ محبت اس طرح کی یہ چلتی رہتی ہے. پاکستان نے لیکن واشنگٹن کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہیں. ہاں پاکستان نے بہت ریئر امریکہ کے اس طرح کے اقدامات پہ اس طرح کا سٹرونگ ورڈڈ ریئیکشن دیا جو اس کے جواب میں دیا. اور پاکستان نے کہا کہ جی آپ فری ٹریڈ کی جو اسپرٹ ہے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. کئی ممالک کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ جو مرضی اٹھا کے لے جائیں آپ کے ہاں سے اور آپ وہاں ان کو کچھ نہیں پوچھتے. اور یہاں پہ شک پڑا ہے کہ جن سے ہمارا لین دین ہی کوئی نہیں ہے آپ نے ہمارا نام لے کے ان کو پھڑکا دیا. آپ ان کو ویسے پابندیاں لگائیں ہمارا نام کے درمیان میں لیتے ہیں. تو ہمارا نام لینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیں میسج دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے اس رستے پہ نہ جائیں. لیکن پاکستان میں جو ہے پاکستان نے اس میسج کو ریسیو کیا, انڈرسٹینڈ کیا اور اپنے رستے پہ چلتا رہا. یہ جو ایران کے صدر آ رہے ہیں نا سمبولیکلی وہ پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں آ رہے ہیں. اسلام آباد میں انہوں نے لینڈ کیا, کل وہ لاہور میں ہوں گے, لاہور میں کل مقامی تعطیل بھی ہے, اور پرسوں وہ کراچی میں آصف علی زرداری صاحب ان کے اعزاز میں ایک کھانا دیں گے. صحیح ٹھیک ہے کراچی کے شہریوں کی طرف سے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں چین کے صدر آئے تھے اور ہم اس وقت ساہیوال رہتے تھے. ٹھیک تو ساہیوال میں بھی وہ چائنیز قیادت کو پھرایا گیا تھا. اس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا. ٹھیک ہے گولڈن پیریڈ تھا وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات کا گولڈن پیریڈ تھا. تازہ ہم نے امریکہ کی چین کے ساتھ صلح کروائی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو اس وقت وہ یعنی ساہیوال ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا. ابھی بھی دیکھیں نا جو پرویز بشیر صاحب نے بات کی بڑا بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان. آزادانہ پالیسی ہے. بیلنس سے زیادہ میرا خیال ہے اپنی خود مختار اور آزادانہ پالیسی ہے. اس میں 2 چیزیں نہ صرف ایران کے ساتھ اگر اب جب ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں تو میرا خیال ہے چائنا اور ٹرکی کے حوالے سے بھی کچھ اس قسم کے ریزرویشنز تھے بعض جگہوں پہ, جس کے لیے پاکستان نے بڑا کلیئر جواب دیا کہ ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے معاشی اور اپنے ملکی اور علاقائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم ان پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور تمام جگہوں پہ چائنا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں ہم ان کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور جو نئے معاہدے بھی ہو رہے ہیں. اور اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے بھی ہے کہ ماضی میں اگر کہیں تلخیاں رہی ہیں, اگر تعلقات کہیں کمزور ہوئے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بہترین طریقہ تھا کہ صدر ایران کے جو ہے وہ خود تشریف لائے ہیں اور پاکستان کی طرف سے بڑا وارم ویلکم ان کو کیا جا رہا ہے. اور وہ لاہور میں کل اور کل ہی کراچی میں بھی کل ہی ہے ان کی وزٹ جو ہے. اور یہ 2 روزہ ان کا جو دورہ ہوگا اس میں کراچی میں ان کو اعزازی ڈگری بھی دی جا رہی ہے. ان کی اہلیہ محترمہ کی کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہے جامعہ کراچی میں. سنا آپ کو وہ کتاب مل گئی؟ نہیں ابھی نہیں ملی. تو اس حوالے سے مطلب ایک بڑا پازیٹیو جیسچر دیا جا رہا ہے اور یقیناً یہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے, ہماری نہ صرف خارجہ پالیسی کے حوالے سے, ہماری دفاعی حوالے سے ضروریات کے حوالے سے اور ہماری معاشی ضروریات کے حوالے سے بڑا اہم دورہ ہے. یہ ہم تمام فرنٹس پر ایک ٹائم میں کھیل رہے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہے اس کے مطابق کام کیا جا رہا ہے. وہ تمام سٹیپس لیے جا رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہیں. اس کے لیے دیگر لوگ کیا کہتے ہیں, دیگر ممالک کے کیا معاملات ہیں, ہم نے یقیناً ساری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. آئسولیٹ ہو کر نہیں رہا جا سکتا, ان کے ساتھ بھی معاملات ہوں گے, لیکن اپنی دفاعی ضروریات کو اور اپنی معاشی ضروریات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا ہے. تو بڑی ایک فیئر اور جو ہے انڈیپینڈنٹ پالیسی کے ساتھ ہم اپنی دفاعی اور خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں پرویز صاحب کی اجازت سے. دیکھیے ابھی پچھلے دنوں ایران کا سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن آیا, 100 ارکان تھے. جی آپ کا ایک جوائنٹ کمیشن بنا, اس جوائنٹ کمیشن کی ہر ماہ ایک میٹنگ ہوگی اور اگر فزیکلی نہیں جا پائیں گے تو ورچوئل ہوگی. یہ باقاعدہ اس معاہدے کے اندر لکھا گیا. آپ نے ان کے ساتھ پرماننٹلی لائزون کریٹ کر لیا
इन्वेस्टमेंट का होगा या डिप्लोमेसी का होगा, जो वट एवर द केस इज। रिवाइवल हो रही है। उसके बाद उसकी देखें, इस खित्ते के अंदर सऊदी अरब और ईरान दो मुतहारब कुव्वतों का नाम है, ठीक है, और ये एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा भी रहते हैं। लेकिन उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और इनके साथ ताजरों वगैरह का जो 110 अरकान का डेलीगेशन है, इतना बड़ा डेलीगेशन लेके। अब ये दो अहम बातें हो गई। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी कतर का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन तैयारी पकड़ रहा है, ठीक, दफ्तर खारजा में उसकी आमद को भी वेलकम करने की तैयारी हो रही है। तो भारत से खास तौर पे ये आवाज उठा करती थी कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, और पाकिस्तान में मौजूद एक सियासी अकलियत भी इस बात का बहुत ज्यादा बर्पा किए हुए खुद मुंह से कहा करते थे, एक मुझे फोन नहीं करता, दूसरा मेरा फोन नहीं सुनता। लेकिन अब उससे बरक्स, उसके बरक्स ये देखिए कि अब हमारा दफ्तर खारजा के अंदर हल्की फुल्की प्रेसिडेंट जी के आमद की और उनके दौरे की तैयारी शुरू हो गई, और वो भी मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान कदम रंजा फरमाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी और MBS की तरफ से भी, मोहम्मद बिन सलमान। तो बेसिकली तो शर्त आखिरी में शर्त ये है कि हमने जब आना है तो हमने कुछ सॉलिड चीज अनाउंसमेंट करनी, तो पहले आप होमवर्क कर लीजिए ताकि हम आए तो हम इफ्तिताह करें यहाँ पे आके मुख्तलिफ मंसूबों का और मुख्तलिफ चीज़ों का। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वो जो कुछ लोग दुआएं मांग रहे थे कि पाकिस्तान सियासी तन्हाई का शिकार हो और सरहद पार से हमें ताने मिल रहे थे, सर आप देखिए इस एक हफ्ते श्रीलंका में बन जाए, श्रीलंका इस हफ्ते के अंदर वो पूरा डायनामिक ही बदल गया। आप बड़ी अचीवमेंट है, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने हुए हैं इस रीजन के, जो बड़े बड़े मुतहारब लोग हैं वो आपके पास चल के आ रहे हैं और आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक मिनट साइड पे कर दीजिए, ये डिप्लोमेटिक अचीवमेंट इतनी बड़ी है कि आप इसे बकायदा सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो अगले बिल्कुल वो अगले सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे इसका, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो मेरा ख्याल है कि वो आ ही गई है। आप जो रिवाइवल की बात कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमी के हवाले से देखें तो आप पिछले थोड़ा सा पीछे चले जाएं, SIFC की तश्कील के बाद और हुकूमत में शामिल जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स जिस तरह यकसू हैं तमाम चीज़ों के लिए, ये उसका नतीजा है कि हम इकोनॉमी के फ्रंट पर इस तरह से बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में हैं। अब हमारे गोल्स क्लियर हैं, अच्छा सब लोग मिलकर उन सब का टारगेट से एक है, तो इस सूरत में ये हम इस कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब दुनिया भर से, सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से इन्वेस्टमेंट की जो बातें हो रही हैं वो तभी हो रही हैं कि जब हमने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। अब हमारे पास चीज़ें हैं कि हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। चले सही हो गया। अब अगली जो स्टोरी है वो है ज़िमनी इंतखाबात। अगर चाहें तो एक दो पॉइंट्स पे बात कर लूँ। बिस्मिल्लाह करें। अभी यहाँ बात हो रही थी इकबाल की, हाँ जी, अल्लामा इकबाल की, तो वहाँ पे बड़े वो मशहूर हैं। फारसी ज़बान जो है ना, वो एक ज़माने में मुगलिया दौर में हमारे अपनी सरकारी ज़बान, इन्होंने एक और जिक्र किया, मैं दो तीन चीज़ों का जिक्र है। इन्होंने चाइना के, एक ज़माना था कि शहंशाह ईरान जो है ना हर 2 माह बाद पाकिस्तान आया करते थे। वो कहते थे ये मेरा दूसरा घर है। सही। फरादीबा उनकी जो वाइफ थी, जी जी, वो इतनी पॉपुलर थी कि यहाँ पर उनके नाम पे नाम रखे जाते। एक और बात फारसी की बात है, अब मैं वजीर आजम का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी वो अपनी जबान से नाम मिलते हैं, हमारी हम उम्र खवातीन के बड़े नाम मिलते हैं फरादीबा। अच्छा, उनमें एक और सलाहियत भी है हमारे वजीर आजम साहब ने कि वो जो है ना जबान जो है उससे पूरा फायदा उठा लेते हैं। जबानों पे अबूर है उनको। सऊदी वफद आया हुआ था तो अरबी में बात की उन्होंने, अब इन्होंने फारसी में बात की। चलें, अब ये सियासी बात किस तरह करते हैं वज़ीर आज़म साहब, ये उसका भी हमने अमली नमूना देख लिया। लेकिन उसमें सियासत में जो है फारसी और अरबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो जुबान थी वो कानून की, और वो बोल दी, वो मैं वही बता रहा हूँ, वो बोली गई है, वो बोली गई है और वो अच्छा इम्पैक्ट आएगा। जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो रिजल्ट उनका आ चुका है, और जो तकरीबन जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में से 9 नशिस्तें जो सूबाई थी वो जीती हैं बराह रास्त, और एक सीट जो इत्तेहादियों, उनके 2 सीटें उनके इत्तेहादियों ने भी जीती, उनकी इत्तेहादियों ने भी जीती हैं। एक मेरा ख्याल है वो उधर से सफदर लगारी साहब इनके हार गए, पीपल्स पार्टी वाले जीत गए, शुएब शुएब सिद्दीकी साहब लाहौर से जीते हैं,
اور استحकाम पाकिस्तान पार्टी के मूसा मूनस इलाही साहब हारे हैं। मूसा इलाही अच्छा, मूसा इलाही जीते हैं उधर से, गुजरात से। अपने अंकल को हरा के। हाँ जी। अच्छा, तो इसको ताबीर यूं किया जा रहा है कि इसकी जो अहमियत है वो सियासी तौर पर ये है कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है उसको करार आ चुका है कि ठीक ही है जो हो रहा है, देखिए, ये ठीक हो लाहौर के हमसाये में शदरा में एक इलेक्शन हुआ है, जी, उस जगह के ऊपर पीटीआई पिछली दफा भी हारी थी, हाँ अलीम खान साहब वाली सूबाई सीट है, जी जी, वहाँ पे पीटीआई हारी थी, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट ने लिए थे हारते हुए 47,000 वोट। ठीक, ये ज़िमनी के अंदर कितने वोट लिए हैं? 26,000। हम्म। यानी चलिए दूसरी साइड के अता ऊपर तारक साहब कहते हैं कि ये जो नैरेटिव है ना नफरत वाला और हर टाइम मुहाज अराई वाला, ये शायद पीटीआई के वोटर ने इसके ऊपर कान नहीं धरे या उसने डिसलाइक किया कि यार अब चलने दे काम। इसका दूसरा मतलब तो ये भी है ना कि अब इसमें एक बात अर्ज कर दूं जो जी, मैंने जी। कल भी बयान की थी एक इलेक्शन ट्रांसमिशन में कि देखिए, जनरल इलेक्शन के अंदर आपने नारा लगाया कि मोर लगाओ और कप्तान को बाहर निकालो, ठीक है, लोगों ने, उनके लोगों ने आके मोर लगाई, कप्तान तो बाहर नहीं आया। अब जब आपने फिर कहा कि नहीं जी, अब आप देखिए, ये जो बार बार हम सुनते थे और हम उसे सुन के मुस्कुराते थे या हंसते थे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये चौथे के दिन खबर फैलाई जाती है कि जी वो बाहर आ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना जी, एनआरओ मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो बाहर आ रहे हैं, उनकी मिन्नतें हो रही हैं, आप बाहर आ जाए। ये इसलिए फैलाई जाती थी कि उन्होंने अपने लोगों को ये दिलासा दे रखा था कि इलेक्शन अगर हम जीत जाते हैं तो वो रिहा हो जाएंगे। उन्होंने जितने भी उनके वोटर हैं उन्होंने वोट डाले। अब जब उन्होंने देखा कि यार ये 2.5 महीने के अंदर बाहर नहीं आया तो वो वोटर पलट के नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं आप सच नहीं कह रहे, आप झूठ बोल रहे। अच्छा, एक ख्याल परवेज़ बशीर साहब ये भी है कि ये जो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी हो रही थी जेल के अंदर से, ये इंतखाबात को ज़हन में रखते हुए हो रही थी, और अगर रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी का आ जाता, जिस तरह वो चाह रहे थे कि एक मोमेंटम बनाए कि ये है वो है, ये जहर दे दिया गया, ये कर दिया गया, पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे, वो जो एक बड़कबाजी थी, तो वो अगर रिजल्ट वो आ जाता जो चाहते थे तो वो उनकी जो वो रेलिवेंट वो ज़्यादा रहते, तो अब उसका उल्ट हो गया, तो उनकी जो रेलिवेंस है वो ख़त्म नहीं होगी। आप के प्रोग्राम में था परसों जी, उसमें एक बात हुई थी कि ये जो रिपोर्ट आई है वो उनकी सारी उन बातों की तरदीद कर रही है। तो आपने एक बात कही थी कि सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा जी, तो उसका जवाब ये आया था, मैंने दिया था कि सियासी इस्तेकाम इसी तरह आएगा कि अगर उनकी बातों को गलत सामने आ गई तो वो जाहिर है कब तक वो कबूल नहीं करेंगे उनके हामी। अब आपने कहा कि ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने बयान की हैं कि शायद ये वजह हो सकती है, शायद ये वजह हो सकती है। मेरे ख्याल में कि ये जो 2 माह की जो परफॉर्मेंस है ये बुनियादी तौर पर कामयाबी काम कर गई पंजाब काम हुकूमत कर की या जी, पंजाब वफाक दोनों की। इधर अभी अगर आप रोटी सभी सस्ती हो रही है तो उसका तसलसल ही है जी कि महंगाई कम करनी है, ये एक अमल है ना। तो एक माहौल इस वक्त ऐसा है, अभी हमने जो इब्तिदा में जो गुफ्तगू सारी की है जी, वो सारी जो है खारजा पॉलिसी, दोस्त ममालिक, हमसाया ममालिक से तिजारत, सरमायाकारी, फिर जिस तरह मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर सरमायाकारी हुई, वज़ीर आज़म से का भी यही एक हदफ है कि जब ये सरमायाकारी होगी, तिजारत होगी जी, तो हमारे यहाँ जब मुआशी जो है ना, वो जो चैलेंज आ गया है, मुआशी बहरान है, इक़्तिसादी बहरान, वो दूर होगा। जब वो दूर होगा तो महंगाई भी दूर होगी। अब ये 2 माह के अंदर बहुत जल्दी, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये टारगेट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सही, ये बहुत जल्दी मेरा ख्याल अचीव किया है इन्होंने ये टारगेट। ये जो हमसाया ममालिक के साथ और दोस्त ममालिक के साथ वो जो डेंट पड़ गया था, वो जो ज़ख़म थे, इन्होंने जल्दी से मरहम रखना शुरू कर दिया है। अगर
اب یہ ماحول اس وقت ایسا تھا کہ اگر یہ اس طرح ان کو کامیابی نہ ملتی تو میرا خیال اس میں ڈسٹربنس آ جانی تھی. اب یہ یعنی کہ ووٹر نے وائزلی فیصلہ کیا. بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور ان کے ووٹر نے بھی اچھا فیصلہ کیا گھر میں بیٹھ کے. دونوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے. ان کا ووٹر باہر آیا ہے, اس کو امید کی کرن نظر آئی ہے جی کہ یہ حکومت جو ہے وہ جو ڈیلیور گھر کرنا بیٹھے چاہ ہیں رہی وہ ہے. مایوسی کی وجہ سے بیٹھیں گے, امید کی وجہ سے بیٹھیں گے. یار اصل مسئلہ تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب 2018 والی گورنمنٹ چل رہی تھی تو آخر میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوتے تھے وہ ہار جاتی تھی وہ والی. پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت ہار رہی تھی تمام الیکشنز. بیسیکلی تو یہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اسی میں وہ کیا کہتے تھے جی, برودی سرنگیں جو بچھا کے گئے تھے انہی کو دور کرتے ہوئے ملک کے یہ حالات ہوئے. جی جی. تو اب اگر بہتری آنی شروع ہوئی ہے تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, لوگوں نے چلنے دیں. اچھا سمجھداری کا مظاہرہ کیا. سمجھداری وہ ٹرینڈ بھی تھا میرا خیال ہے. ایک تو پروپیگنڈا کے ہم نظر ہو گئے تھے, جو بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ تمام لوگ صرف ایک پارٹی کے ساتھ ہیں, تمام لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, 90% لوگ ہیں. مختلف محکموں کے ڈپارٹمنٹس کے نام لیے گئے کہ اس ادارے کے تو سارے کے سارے لوگ 95% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور بڑے بڑے صحافی اس رو میں بہ گئے, اس پروپیگنڈے کی رو میں بہ گئے. اچھا وہ سامنے نظر آیا, انہوں نے اگر 90 کے قریب سیٹس لیں تو وہ پرسنٹیج آپ دیکھ لیں, وہ کوئی 30% کے قریب انہوں نے اگر اس میں ریزلٹس لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. ابھی بھی جیسے ابھی رضی صاحب بتا رہے تھے, آئی پی پی نے جو سیٹ جیتی ہے ان کا مارجن اور کم ہو گیا, ان کے ووٹس پی ٹی آئی کے وہاں پہ مزید کم ہو گئے. اچھا وہ جو امپریشن لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں, بلکہ فیاض چٹھا صاحب والی ایون فیاض چٹھا صاحب والی سیٹ جیتی ہوئی سیٹ وہ ہار گئے ہیں اور اچھے خاصے مارجن سے ہار گئے ہیں. جو اچھے خاصے مارجن سے جیتے تھے وہاں سے بھی ہار گئے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سندھ میں دیکھ لیں, سندھ میں وہ جو شہداد کوٹ کی سیٹ ہے پرابلی, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے 91,000 ووٹ ہیں اور جو نمبر 2 پر کینڈیڈیٹ ہے اس کے 2800 ووٹ ہیں. پی ٹی آئی کا تو شاید کینڈیڈیٹ وہاں نظر بھی نہیں آ رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ تمام پارٹیز کی اپنی اپنی ایگزسٹنس ہے, ان کا اپنا اپنا ووٹ بینک ہے. سرٹن ایریاز میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پاکٹ میں کسی ایک پارٹی کے پاس زیادہ ہو, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ جو جس پروپیگنڈا کا شکار کیا ہوا تھا لوگوں کو کہ پورے ملک کے لوگ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ایک تو وہ بادل چھٹ گئے ہیں پروپیگنڈے کے. وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی یہ حقیقت نہیں ہے. تو جو حقیقت ہے جتنے وہ ووٹ لے رہے ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے کیمپین کرے, لوگوں کو کنونس کرے, اس میں ووٹ لے لے. لیکن نفرت کی بنیاد پہ صرف ملک کے خلاف بیانات دے کر, پاکستان کے معاشی مفادات کے خلاف